بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی کوئز جنرل نالج میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی خدمت میں نئی نسل کے لیے دلچسپ اسلامی سوالات اور جوابات لے کر آئے ہیں، جدید دور میں دین کی رہنمائی۔ تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، کیا اسلام میں ہر قسم کی تفریح جائز ہے؟ جواب ہے، اسلام میں تفریح جائز ہے، لیکن ایسی تفریح جو اسلامی حدود سے تجاوز کرے ممنوع ہے۔ سوال ہے، سوشل میڈیا کا استعمال اسلامی اصولوں کے مطابق کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے، سوشل میڈیا کو اعتدال میں رہ کر اور فتنوں سے بچتے ہوئے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جھوٹ، غیبت اور غیر ضروری وقت ضائع کرنے سے بچنا ضروری ہے۔ سوال ہے، کیا قرآن اور سنت میں جدید ٹیکنالوجی کا کوئی ذکر ہے؟ جواب ہے، قرآن و سنت میں براہ راست ذکر نہیں ہے، مگر جدید ٹیکنالوجی کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سوال ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق نوجوانوں کو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ جواب ہے، ایمان، عمل صالح، علم حاصل کرنا اور اچھے اخلاق اپنانا کامیابی کے اہم اصول ہیں۔ سوال ہے، اسلام محبت اور شادی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جواب ہے، اسلام میں محبت جائز ہے جب تک کہ یہ نکاح کے ذریعے ہو اور حدود میں رہے۔ سوال ہے، کیا اسلام میں فیشن اور جدید لباس کی اجازت ہے؟ جواب ہے، فیشن کی اجازت ہے، لیکن لباس اسلامی اصولوں کے مطابق با پردہ اور حیا دار ہونا چاہیے۔ سوال ہے، کیا میوزک اسلام میں حرام ہے؟ جواب ہے، بیشتر علماء کے نزدیک میوزک سننا حرام ہے، خاص طور پر جب یہ فتنہ یا غیر اخلاقی مواد کا سبب بنے۔ سوال ہے، نماز میں خشوع کیسے حاصل کیا جائے؟ جواب ہے، دل سے اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے اور دنیاوی خیالات سے دور رہتے ہوئے نماز ادا کرنے سے خشوع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے، کہ اسلام میں خود اعتمادی بڑھانے کی کوئی ہدایت ہے؟ جواب ہے، اسلام میں خود اعتمادی کا اصل راز اللہ پر بھروسہ کرنا اور اپنے مقصد کو پہچاننا ہے۔ سوال ہے، کیسے پتہ چلے کہ کوئی کام اللہ کو پسند ہے؟ جواب ہے، اگر کوئی کام قرآن و سنت کے مطابق ہے اور نیت خالص ہے تو وہ اللہ کو پسند ہوگا۔ سوال ہے، کہ اسلام میں حیوانات کے حقوق ہیں؟ جواب ہے، جی ہاں، اسلام میں جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا حکم دیا گیا ہے اور انہیں بلا وجہ تکلیف دینا منع ہے۔ سوال ہے، اسلام میں دوستی کے کیا اصول ہیں؟ جواب ہے، دوستی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہونی چاہیے اور دوست کو اچھے راستے پر لے جانے والا ہونا چاہیے۔ سوال ہے، کیا سائنس اور اسلام میں تضاد ہے؟ جواب ہے، نہیں، اسلام اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ اسلام سائنس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ سوال ہے، مسلمانوں کو ماحولیاتی تحفظ کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی ہے؟ جواب ہے، اسلام میں ماحولیاتی حفاظت کو اہمیت دی گئی ہے اور فضول خرچی، پانی کو ضیاع اور زمین کو برباد کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سوال ہے، کیا اسلام میں دولت کمانا غلط ہے؟ جواب ہے، اسلام میں جائز طریقے سے دولت کمانا جائز ہے، لیکن حرام ذرائع سے کمانا منع ہے۔ سوال ہے، کہ اسلام میں زندگی کا مقصد صرف عبادت ہے؟ جواب ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ دنیاوی فرائض، اخلاق اور حقوق العباد کو بھی نبھانا زندگی کا حصہ ہے۔ سوال ہے، کیا غیر مسلموں سے دوستی کرنا جائز ہے؟ جواب ہے، غیر مسلموں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا جائز ہے، لیکن دین میں ان کی پیروی سے بچنا ضروری ہے۔ سوال ہے، اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہیں؟
جواب اسلام نے خواتین کو تعلیم، وراثت، کاروبار اور معاشرتی کردار کے مکمل حقوق دیے ہیں۔ سوال ہے کیسے پتہ چلے کہ اللہ سے دعا قبول ہو رہی ہے؟ جواب دعا کی قبولیت کے آثار میں دل کا اطمینان، گناہوں سے دوری اور اللہ پر توکل شامل ہے۔ سوال ہے اسلام میں سچ بولنے کی اہمیت کیا ہے؟ جواب سچ بولنا ایمان کا حصہ ہے اور جھوٹ کو منافقت کی علامت سمجھا گیا ہے۔ سوال ہے کیا نوجوانوں کے لیے کھیل کود جائز ہے؟ جواب جی ہاں، کھیل کود جائز ہے جب تک کہ یہ صحت مند ہو اور دینی فرائض میں خلل نہ ڈالے۔ سوال ہے کیا اسلام میں غصے پر قابو پانے کی کوئی ہدایت ہے؟ جواب ہے ہاں، اسلام میں غصے کو ضبط کرنے اور معاف کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سوال ہے کیا زکوٰۃ صرف مالداروں پر فرض ہے؟ جواب ہے جی ہاں، زکوٰۃ صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے جو مخصوص مالیت کی مالک ہو۔ سوال ہے کیا نوجوانوں کے لیے روزے رکھنا ضروری ہے؟ جواب ہے بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں اور یہ نوجوانوں کی کردار اور صبر کی تربیت کے لیے اہم ہے۔ سوال ہے اسلام میں وقت کی اہمیت کیا ہے؟ جواب وقت کو قیمتی سمجھا جاتا ہے اور فضول کاموں میں ضائع کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ سوال ہے کہ اسلام میں نیند کے بعد کے خوابوں کی کوئی حقیقت ہے؟ جواب ہے ہاں، اچھے خواب نیک خواب ہوتے ہیں اور برے خواب شیطانی وسوسے ہیں۔ سوال ہے کیا خواتین اسلام میں سیاست میں حصہ لے سکتی ہیں؟ جواب اسلام نے خواتین کو معاشرتی اور سیاسی کردار ادا کرنے کی اجازت دی ہے بشرطیکہ کہ وہ اسلامی اصولوں کی پاسداری کریں۔ سوال ہے کہ قرآن میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے؟ جواب قرآن ہر مسئلے کو براہ راست یا بلا واسطہ حل فراہم کرتا ہے۔ سوال ہے کہ اسلام میں قرض لینا اور دینا جائز ہے؟ جواب ہے جی ہاں، مگر شرط یہ ہے کہ قرض دینے اور لینے کا معاہدہ واضح ہو اور سود شامل نہ ہو۔ سوال ہے کہ اسلام میں جانوروں کے ساتھ شفقت کی تاکید کی گئی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جانوروں کے ساتھ شفقت اور رحم دلی کا حکم ہے۔ سوال ہے کہ اسلام میں انسانوں کو غیر ضروری تکلیف دینا حرام ہے؟ جواب ہے بالکل، انسانوں کو جسمانی یا ذہنی طور پر نقصان پہنچانا منع ہے۔ سوال ہے کہ اسلام میں عدل اور انصاف کی تعلیم ہے؟ جواب ہے ہاں، اسلام میں عدل کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، چاہے وہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ سوال ہے اسلام میں محبت کے رشتوں کا کیا مفہوم ہے؟ جواب محبت نکاح کے ذریعے جائز ہوتی ہے اور حدود میں رہنا ضروری ہے۔ سوال ہے کہ اسلام میں مال و دولت کی تقسیم کا کوئی اصول ہے؟ جواب ہے جی ہاں، وراثت کے اصول اور زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے مال کی منصفانہ تقسیم کا حکم ہے۔ سوال ہے کہ اسلام میں دینی اور دنیاوی تعلیم میں فرق ہے؟ جواب ہے دونوں تعلیمات اہم ہیں۔ دینی تعلیم آخرت کے لیے اور دنیاوی تعلیم دنیا کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے۔ سوال ہے کہ مسلمان کو کسی بھی حال میں نماز چھوڑنے کی اجازت ہے؟ جواب ہے نہیں، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ بیمار ہو یا مسافر۔ سوال ہے کہ اسلام میں غیبت کی کوئی سزا ہے؟
جواب ہے جی ہاں، غیبت کرنا بڑا گناہ ہے اور اس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ سوال ہے کہ اسلام میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، جھوٹ بولنا اسلام میں ممنوع ہے اور اسے نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ سوال ہے کہ اسلام میں مسکین اور یتیم کی مدد کرنے کا حکم ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اسلام میں مسکین اور یتیم کی مدد کو بڑے ثواب کا کام سمجھا گیا ہے۔ سوال ہے کہ اسلام میں شکر ادا کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ جواب ہے ہاں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے دعا اور عبادت میں مشغول ہونا چاہیے اور نعمتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا شکر گزاری کا عمل ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کومنٹس کریں۔ تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔